لسانیات چونکہ بہت پھیلا ہوا موضوع ہے، بہت ڈائیورس ہے، بہت ملٹی ڈائمینشنل ہے، تو اس کی ایک نئی ڈائمینشن پر جس پہ ہمارے یہاں گفتگو نہیں ہوئی، تو میں صرف اس کے حوالے سے چند پوائنٹس پیش کروں گا بغیر کسی تاخیر کے۔ اور شکریہ سمیجو صاحب، آپ نے مجھے سندھی کی کانفرنس میں دعوت دی۔ مجھ سے پہلے انجم الطاف صاحب اتنی عمدہ گفتگو کر رہے ہیں، تو میں بالکل ایک اور آپ کو لسانیات کے ایک اور منطقے میں لے جانے کی کوشش کروں گا۔ چند پوائنٹس ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو زبان ہے یہ شناخت ہی نہیں، یہ طاقت کا ذریعہ بھی ہے، جس کا ذکر ابھی بھی ہوا۔ ایک زبان جو ہے وہ جب کوئی شناخت حاصل کر لیتی ہے تو اس شناخت کے ساتھ طاقت بھی جڑ جاتی ہے، تو وہ زبان پھر دوسری جو زبانیں ہیں جو شناخت کے مسئلے سے دوچار ہوتی ہیں اور طاقت سے محروم ہوتی ہیں، وہ ان پہ حکمرانی بھی کرنے لگتی ہے۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا نہیں۔ اگر آپ اس کو انریول کرنے کی کوشش کریں تو تلوار کی گویا جو زد ہے وہ انسانی بدن تک ہے، لیکن جو زبان ہے اس کی جو زد ہے انسانی بدن سے آگے، انسانی سیلف تک، انسانی روح تک، انسان کے شعور ذات تک، اور انسان کی اندر کی جو ایک مائکرو ایک یونیورس ہے اس کے اندر جتنی اس کی سرحدیں ہیں، بلکہ وہ جو وٹگنسٹائن نے کہا تھا کہ the limit of my universe is the limit of my words، تو گویا وہ جو آپ اندر دنیا کا تصور رکھتے ہیں تو زبان کا زخم وہاں تک پہنچتا ہے، تو اس سے آپ زبان کی طاقت کا اندازہ لگائیے۔ لیکن زبان میں جو طاقت ہے یہ اس کی اپنی انٹرنزک خصوصیت نہیں ہے، کسی زبان کے اندر خود طاقت نہیں ہے، زبان کو یہ طاقت باہر سے دی جاتی ہے، باہر کے سسٹم سے۔ زبانوں کی جب ہائرارکیز بنائی جاتی ہے اس سے زبانوں کو طاقت ملتی ہے، اور ریاست کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں وہ اس کو طاقت دیتی ہیں۔ اس کانفرنس کا ایک تھیم ہے کہ زبان، علم اور میراث۔ اس کو کئی طرح سے یہاں کھولا بھی گیا، وسان صاحب نے بہت عمدگی سے کھولا، تو میرا بھی آج کی گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ زبان کا تعلق ان دونوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے، علم کے ساتھ بھی ہے اور میراث کے ساتھ بھی ہے۔ ایک عام فہم تو مفہوم یہ ہے کہ جو زبان ہے وہ علم کی ترسیل کا ذریعہ ہے، علم پیدا کیا جاتا ہے اور زبان اس علم کو آگے کمیونیکیٹ کرتی ہے، اس کو برقرار رکھتی ہے، قائم رکھتی ہے، صدیوں تک محفوظ رکھتی ہے اور آگے نسلوں تک پہنچاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ علم باہر ہے، زبان اس کو پیش کرتی ہے۔ لیکن ایک اور دوسرا بھی ہے جو میں جس کا پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو یہیں اسی علاقے کے ایک آدمی نے پیش کیا تھا، کہ زبان بجائے خود ایک علم ہے۔ یعنی ہم جب بولتے ہیں تو صرف ابلاغ نہیں کر رہے ہوتے، ہم ابلاغ جو کرتے ہیں وہ علم کا ابلاغ کرتے ہیں، زبان بجائے خود۔ یعنی ایک تو یہ کہ باہر علم موجود ہے، زبان اس کی ترسیل کر رہی ہے، دوسرا ایک نظریہ وہ ہے کہ زبان بجائے خود علم ہے۔ اور یہ جو آدمی نے پیش کیا تھا اسی کو اپنی میراث کے ساتھ میں جوڑتا ہوں، اور اس آدمی کا نام تھا دیناگ، ایک بدھسٹ یہ لنگوسٹ تھے۔ یہاں آپ جانتے ہیں کہ جو لسانیات کی پرانی روایات رہی ہیں ان میں ایک برہمنی روایت ہے اور ایک بدھی روایت ہے، اور اگرچہ وہ ہندوستان میں پیدا ہوئیں لیکن ان دونوں روایتوں میں بہت فرق ہے، لسانیات کے نظریات میں الگ فرق ہے۔ اور جو دیناگ تھا اس کا ہمارے یہاں چند کتابوں میں ذکر ہوا ہے، لیکن عام طور پر ہم جو لسانیات پہ جتنی بھی گفتگو کرتے ہیں وہ ساری کی ساری یورو سینٹرک ہوتی ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے تمام جو اہل علم ہیں اگر ان سے پوچھے بڑے بڑے لسانیات کے ماہرین کون گزرے ہیں تو وہ ولیم جونز کا نام لیں گے، میکس مولر کا نام لیں گے، سوشیر کا نام لیں گے، نوم چومسکی کا نام لیں گے، ڈیوڈ کرسٹل کا نام لیں گے، جو رومن جیکبسن کا نام لیں گے، ایڈورڈ سیپر کا نام لیں گے، اور موجودہ جو اسٹیون پنکر ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ لینگویج ایک انسٹنکٹ کی طرح ہے، ان کا نام لیں گے۔ لیکن ان میں سے کبھی ان کا آپ کو پانینی کا نام نہیں ملے گا، اور آپ کو خاص طور پر جو دیناگ ہے اس کا نام نہیں ملے گا، اور اس کے علاوہ ناگورجن کا نام نہیں ملے گا، دھرم کیرتی کا نام نہیں ملے گا، واسو بندھو کا نام نہیں ملے گا، آریو دیو کا نام نہیں ملے گا۔ یہ سب لوگ تھے جو بدھسٹ تھے اور انہوں نے لسانیات پہ کام کیا تھا۔ بدھزم کا گندھارا کے ذریعے اور دوسرے کے ذریعے، حتیٰ تک منجو دڑو بھی آپ جائیں تو وہاں بھی آپ کا سامنا ایک بدھسٹ جو ایک اثرات ہیں ان سے ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بنیادی بات جاننا یہ کہ ان کا لسانیہ سے تعلق کیا بنتا ہے۔ بدھزم کو مذہب کہنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن ایک بات میں بہت مختصر کہہ سکتا ہوں کہ جو بدھزم ہے وہ ہر طرح کی میٹا فزکس، ہر طرح کی آئیڈیالزم، اینیت پسندی، اس سے بالکل خالی اور تصوریت سے خالی ہے۔ اور یہ وہ مطلب ایک فکر ہے جو سند اور روایت کی بجائے جو انفرادی غور و فکر ہے، اور خود ہر فرد اپنی انلائٹنمنٹ تک خود پہنچ سکتا ہے، یہ اس میں یعنی جتنا۔ اور اس نے دیناگ نے ایک نظریہ متعارف کروایا تھا جس کو ہتو چکرا کہا جاتا ہے۔ ہتو کہتے ہیں ریزن کو، چکر یعنی جو عقل اور استدلال کا، اس کے ذریعے۔
اور یہ جو اس نے لسانیات پہ پہنچا تھا وہ دراصل اس زمانے میں جو بہت سے بدھسٹ تھے، یہ پیدا تو میں تھوڑا سا بتا دوں، یہ پیدا ہوا تھا ساؤتھ انڈیا میں، اور اس کا زمانہ ہے 480 سے 540 جو عیسوی ہے، یعنی آج سے کوئی 1500 سال پہلے کا۔ ساؤتھ انڈیا میں کانچی کا علاقہ، وہاں پیدا ہوا، اور وہاں ایک ناگ دت تھے، ان کی شاگردی اختیار کی جو ہینایان بدھ مذہب کا ایک پیرو تھا، اس کے پاس گیا۔ ایک دلچسپ واقعہ اس کا یہ ہوا، تو وہ جو مکتبہ فکر تھا، مسلک تھا، ہر مذہب بالآخر مسالک اور فرقوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور اس سے مبرہ یہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا یہ تھا کہ انسانی جو بدن ہے، اس کے اندر ایک روح یا سیلف ایک ہے، اور اس نے کہا تھا یہ نہ تو انسانی بدن کی طرح ہے، نہ اس سے مختلف ہے، اور اسے کہا کہ تمہاری تعلیم یہ ہے کہ تم بیٹھ کے اپنے اندر اس سیلف کو تلاش کرو۔ اب وہ نوجوان تھا، لیکن متجسس نوجوان تھا، جو دگناگ بھی کہتے ہیں، دناگ بھی کہتے ہیں، لیکن دناگ مجھے زیادہ مناسب لگتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، کمرے میں بیٹھا، تو اس کا خیال تھا یہ میڈیٹیشن کرے گا، مراقبہ کرے گا، جو بدھزم کی ایک عام ہے، اور اس نے کیا کہ کمرے میں گیا، دن کا وقت تھا، اپنے ارد گرد آگ جلا لی اور بیٹھ گیا۔ جب اس کو پتہ چلا ناگدت کو یہ کیا کر رہا ہے، کیا یہ مذاق بن رہا ہے، اس نے کہا جی آپ نے کہا تھا کہ اپنے اندر تلاش کرو، تو جتنی روشنی باہر ممکن تھی، کچھ دن کی روشنی، پھر باقی جو کمی تھی میں نے آگ کی روشنی، تو اب میں اس کو اندر تلاش کر رہا ہوں، لیکن مجھے اپنے اندر وہ نہیں ملی جو آپ کہہ رہے تھے۔ اب وہ اس سے ناراض ہو گیا کہ آپ نے استاد کی تعلیم کا کیا مطلب، یہ وہاں سے نکال دیا، اور اس کے بعد وہ نالندہ یونیورسٹی گیا، وہاں واسو بندھو کا شاگرد رہا، اور بالآخر بعد میں اس نے یہ ثابت کیا کہ انسانی وجود میں سیلف نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ موجودہ جو نیورو سائنس ہے، جس نے انسانی دماغ کا پورا سکین کیا ہے، اس نے انسانی دماغ میں باقی تمام چیزوں کو لوکیٹ کیا ہے، میموری کہاں ہے، انٹلیکٹ کیا ہے، انٹیوشن کہاں ہے، آپ کا باقی سب چیزیں کہاں ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ سیلف جہاں ہوتا ہے، آپ کے برین میں کوئی ایسی لوکیشن جگہ نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ سیلف وہ موجود ہے۔ یہ سارے کا سارا لنگوسٹک کنسٹرکٹ ہے، اور یہی اس کا دگناگ کا بھی نظریہ تھا کہ یہ ایک لنگوسٹک کنسٹرکٹ ہے۔ خیر، اس کے بعد اس کی جو تعلیم ہوئی، اس نے علمیات میں تعلیم حاصل کی، یعنی ایپسٹیمولوجی، لاجک، اور اس کے ساتھ زبان کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کرتا رہا، واسو بندھو کے ساتھ وہ وہاں موجود رہا۔ لیکن ایک طریقہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان سارے جو نظریات بعد میں اس کے تشکیل دیے، ان تک پہنچا کیسے، اس کے لیے اس نے کہا کہ کتابوں پر انحصار کرنے کی بجائے، جو مختلف یعنی جو تشریحات کی جاتی ہیں بدھ مذہب کی، ان کی بجائے اس نے بحث اور گفتگو اور مکالمے کو ذریعہ بنایا، اور اس کو کہا گیا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بحث کا بیل تھا، وہ کسی کو جیتنے نہیں دیتا تھا۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں، مناظرہ نہیں، مکالمہ اور بحث کرتے ہیں، تو زبان کو استعمال کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ جو ریئلٹی ہے، جس ریئلٹی کو جیا جا رہا ہے، جو حقیقت میں آپ کے سماج میں آپ کے اندر موجود ہے، آپ اس کے ساتھ انگیج کرتے ہیں۔ مکالمہ ایک لیونگ ریئلٹی کے ساتھ انگیج کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، جس کا مقصد جاننا ہو، جس کا مقصد دوسروں کے بلا وجہ رد کرنا نہ ہو اور اپنا نقطہ نظر امپوز کرنا نہ ہو۔ تو وہ اس مکالمے کی طرف گیا، اور اس نے اسی کو اپنے علم کا ذریعہ بنایا، اور اس نے کہا کہ انسانی علم کے، اس نے بعد میں جو نظریات پیش کیے، اس نے کہا جی انسانی علم کے دو ذرائع ہیں۔ ایک ذریعے کو اس نے کہا جو سینسیشن ہے، اور دوسرے نظریے کو اس نے کہا انفرینس۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہنا، یہ جو ساری اس نے نظریات پیش کی، اس کی بڑی مشہور کتاب ہے پرمانا ساموکا، جس کا ترجمہ انگریزی میں ماساکی ہتھوری نے کیا ہے۔ یہ سنسکرت میں تھی، لیکن یہ مختلف ٹکڑوں میں ملی ہے، نظم کی صورت لکھی گئی، لیکن اس نے خود کمنٹری بھی کی ہے، میں نے بھی وہ انگریزی کتاب پڑھی ہے، اس کے ذریعے ان تک وہ پہنچا ہوں۔ تو ظاہر سنسکرت میں نہیں آتی، لیکن اصل اس کی زبان جو سنسکرت تھی۔ اب اس نے کہا کہ انسانی علم کے یہ دو ذرائع ہیں، ایک سینسیشن ہے اور دوسری جو ہے وہ انفرینس ہے۔ اس نے کہا جی جو سینسیشن کا علم ہے، یہ بہت سی جگہوں پہ اور بھی آپ کو مل جائے گا، اس نے کہا سینسیشن کا جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ریئل نالج ہوتا ہے، یعنی علم ایک جو حقیقت میں آپ حسیات کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی یہ نان کنسیپچول ہے، پری لنگول ہے، نان لاجیکل ہے، لیکن یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور علم کا اگر کوئی معتبر ذریعہ ہے تو اس نے کہا جی سینسیشن۔ دوسرا اس نے کہا جو علم ہے وہ انفرینس یا استخراج سے پیدا ہوتا ہے، اور جو استخراج سے پیدا ہوتا ہے وہ لینگویج کا پیدا کرتا ہے۔ اب اس نے کہا یہاں زبان کو اس نے ڈیفائن کیا، زبان کا ایک اصول بیان کیا جس کو سنسکرت میں اپو کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اپو کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ زبان کا کوئی بھی جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو دراصل
اس سے مختلف اور جو متضاد الفاظ ہوتے ہیں ان کو اخراج کرتے ہیں. مثال جو دی گئی اس کتاب میں کاؤ کی، گائے کی، اس نے کہا جی جب گائے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو گائے کا معنی اس لیے قائم ہوتا ہے کہ آپ تمام جو نان کاؤ ہیں ان کو نکال دیتے ہیں. یہ بڑا پیچیدہ نظریہ ہے، اس کی وضاحت کی نہیں، لیکن ٹھیک یہی نظریہ اگر آپ سوشر کی کتاب کورس ان جنرل لنگوسٹکس پڑھیں، جو 20ویں صدی کی سب سے مؤثر کتاب جس کا اتنا زیادہ اثر ہوا ہے، اس میں یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ زبان میں سوائے افتراقات کے کچھ بھی نہیں ہے. مطلب دیر آر اونلی ڈفرینسز ان دا لینگویج، اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارے کا ساریہ جو اپو کا نظریہ ہے وہ بالکل جو اس کا ساختیات کا نظریہ ہے بالکل عین بین وہی ہے. اور اس طرح جو یہ ہیں دیناگ ان کو ایک تاریخی اولیت ہے کہ جنہوں نے زبان کا یہ اپو کا اور زبان کے تفریقی رشتوں کا ایک نظریہ دیا. اور وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب ہم زبان استعمال کرتے ہیں جو لفظ ہے وہ اپنے آپ میں منفی ہے کہ دوسرے جو غیر عناصر ان کو منفی کرتا ہے، لیکن جملہ مثبت ہوتا ہے کہ جب ہم جملہ بولتے ہیں تو وہ معنی خیز ہو جاتا ہے، لیکن جو لفظ ہوتا ہے وہ منفی، یعنی لفظ کی جزلیات منفی ہے لیکن جو سینٹینس ہے وہ جو ہے وہ ایک پازیٹیو چیز ہے، اس لیے ہم کنوے کرتے ہیں. لیکن وہ جو معنی کنوے کرتے ہیں، جسٹ اے منٹ، جو معنی کنوے کرتے ہیں وہ ہوتا ہے انفرنس کا نتیجہ. یعنی دوسرے لفظوں میں جب ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز نرم ہے، گرم ہے، میٹھی ہے، شیریں ہے، طویل ہے، تلخ ہے، یہ ایکچولی جو باہر کی ریئلٹی ہے یہ اس ریئلٹی کو زبان پیش نہیں کرتی، اس ریئلٹی سے کہ جو تصورات اور کنسیپٹ ہیں وہ پیش کرتی ہے. سینسیشن نان کنسیپچول ہے، لیکن زبان کا ہر لفظ کنسیپچول ہے اور سٹرکچرڈ ہے اور اس ریئلٹی سے فاصلے پر ہے. تو لہٰذا وہ جو زبان ہمیں علم دیتی ہے وہ چیزوں کا حقیقی علم نہیں دیتی، چیزوں سے متعلق زبان کے اندر پیدا کیے گئے تصورات کا علم دیتی ہے جو عام طور پر سوشلی اور کلچرل پیدا کیے جاتے ہیں. اب یہی میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جب ہم زبان کو یا زبان کے لسانیات کے علم کو ڈی کولونائز کرنا چاہتے ہیں تو اسی خطے میں جو بنیادی نظریات پیش کیے گئے زبان سے متعلق، اگر آپ 20ویں صدی کی لسانیات دیکھیں اور دو لسانی فلاسفر، یعنی ایک تو سوشیئر کا جو لسانیات کا ہے اور دوسرا وٹگنسٹائن کا، اس کی دو کتابیں ہیں، ٹریکٹرس ہے یا فلاسفیکل انویسٹیگیشن ہے، اگر آپ ان میں وہ سارے فلسفے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ان کا جو پیش رو تھا وہ یہ ایک آدمی تھا، دیناگ تھا، اور جو اسی زمین کا اسی خطے کا رہنے والا تھا جس کا تعلق ہماری میراث کے ساتھ تھا. اور اس علم کی ایک جو خصوصیت ہے کہ جاننا کیوں ضروری ہے، اس کی وہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح لنگوسٹک امپیریلزم سے اگر آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں تو اس کا صرف یہ سیاسی پالیسیاں بنانے سے نہیں ہوتا، آپ کو زبان کا وہ بنیادی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ زبان کے اندر جب آپ خاص طرح کے الفاظ کو مسلسل رائج کرتے ہیں تو وہ جو پاور آتی ہے زبان میں وہ سب سے زیادہ وہ آتی ہے. وہ زبان میں پاور باہر سے نہیں آتی، زبان میں جو پاور اندر شامل کی جاتی ہے وہ ان خاص مطلب لفظوں کے استعمال سے، لفظوں کے معنی کو تبدیل کرنے سے جو کلچرلی تبدیل کیے جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں اب اللہ حافظ کی جگہ خدا اللہ حافظ آیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی تبدیلی ہے، یہ بہت بڑی شفٹ ہے، یہ کسی بھی سیاسی پالیسی سے زیادہ طاقتور ہے اور زیادہ مؤثر ہے. اور آخر میں وہی کروں گا کہ زبان کی جو رینج ہوتی ہے انسانی روح کے بعید ترین منطقوں تک ہوتی ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ.